أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یہ کتاب تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم آج سورۃ البقرہ شروع کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ جیسا کہ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے اور یہ مدنی صورت ہے، اور مدنی اور مکی صورتوں کے بارے میں آپ کو فرق بتایا تھا کہ مکی صورت کو جو ہجرت کا سفر کرنے سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورت کو جو ہجرت کا سفر شروع کرنے کے بعد نازل ہوئی، اور ان دونوں کے مضامین کے بارے میں بھی فرق بتایا ہے کہ مکی صورتوں میں اللہ رب العزت نے عقائد کی تعلیم دی، اس بات کی تعلیم دی کہ مجھے پہچانو، میری ذات میری صفات کو پہچانو، آخرت کو پہچانو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے مکی صورتوں میں ایمان بنایا، ایمان کو مضبوط کیا، اور پھر مکی زندگی میں آپ علیہ السلام کو جو اور آپ کے صحابہ کو جو تکالیف پہنچتی تھی ان پر برداشت کرنے کا، صبر کرنے کا حکم دیا۔ تو ایک طرف تو ایمان کو مضبوط کیا، دوسری طرف اخلاق کی سربلندی اختیار فرمائی، اس کا حکم دیا کہ دیکھو بدلہ نہیں لینا، تم اگرچہ تم طاقت رکھتے ہو لیکن تمہیں ابھی جہاد کی اور جنگ کی اجازت نہیں، تمہیں یہ اجازت ابھی نہیں ملے گی، بعد میں ملے گی۔ ہر معاملے میں ایک طرف تو ایمان کو مضبوط کیا جاتا تھا، دوسری طرف اخلاق کو مضبوط کیا جاتا تھا، لیکن جو ہی مدینہ میں آپ علیہ السلام عزت کر کے گئے تو آیات اور جو صورتیں نازل ہوئی ان میں عقائد میں مزید تفصیل آئی، احکامات ملے، یہ بات آئی کہ آپ نے اسلامی نظام کس طرح نافذ کرنا ہے، گھریلو زندگی کا احکام دیا ہے، کاروباری زندگی کا احکام دیا ہے، اور پھر حکم آیا کہ اب آپ سے جو ایمان نہیں لاتا اس سے آپ جہاد کرو۔ تو پہلے ایک طرف تو ایمان کو مضبوط کر کے اخلاق کی سربلندی اختیار فرمائی گئی، اس کا حکم دیا، پھر اس کے بعد جب مدینہ کی زندگی شروع ہوئی تو پھر آپ عملی زندگی کی طرف آئے، اور پھر آپ دیکھیے اگر ایسا ہوتا کہ بغیر ایمان کے مضبوط کیے اللہ تعالیٰ احکامات نازل فرماتے اور انہیں حکم دیتے تو اس کا عمل کرنا ممکن نہ تھا۔ جیسے مثال کے طور پر عرب کی گھٹی میں شراب شامل تھی، یعنی وہاں بچوں کو پیدائش کے وقت، ہمارے ہاں تو شہد کوئی میٹھی چیز چڑھائی جاتی ہے، ان میں بعض جگہوں پر تو شراب پلائی جاتی تھی، یعنی اگر بچے کو شراب پلا دی گئی اس کے پیدائش کے وقت تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے عرب سے شراب کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے شراب کو کس طرح چھڑوایا؟ آہستہ آہستہ، پہلے تو ایمان کو مضبوط کروایا مکی زندگی میں، پھر مدینہ میں آ کر طرح طرح کے احکامات دیے گئے۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ دیکھو نماز کی حالت، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آنا، یعنی نماز کے وقت میں نشے سے دور کروا دیا۔ پھر اگلے لمحے میں ایک اور حکم آیا، پھر یہ کہا کہ دیکھو شراب اور جوا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اگرچہ نفع ہے لیکن اس کے گناہ، اس کو کر لینے کے بعد تم کئی طریقے سے گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ پھر ایک درجہ آیا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، کہ جوا اور شراب یہ شیطانی عمل ہے، لہٰذا ان سے بچ جاؤ۔ تو جب حکم تدریجاً آیا تو پھر یہ مدینہ کی گلیاں گواہ ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے شرابیں مدینہ کی گلیوں میں بہا دی تھی، جنہوں نے ابھی پی نہیں تھی، منہ میں تھی انہوں نے پھینک دی، اور اتنی فکر لاحق ہو گئی کہ جس نے جو پی چکا تھا وہ کہتا تھا کہ میں الٹی کروں، میں اپنے پیٹ سے اس چیز کو نکالوں۔ تو دیکھیں ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے، پھر عمل کرنے میں بھی تدریجی پہلو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ گار ہو تو اس کو آپ یکسر فوراً سے یہ نہیں کہیں کہ آپ جو ہے نا مسجد میں آ کر صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس کو آہستہ آہستہ پھر نماز کی طرف لاؤ، پھر اس کو بولو مسجد میں باجماعت پڑھو، آہستہ آہستہ کرو گے تو اس کے لیے کرنا آسان ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن کریم کے یہ تدریجی گاہے گاہے حکم دینا یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں کسی کو نیک بنانے کے لیے اس طریقے سے اچانک سے جلدی سے کسی کے ساتھ یہ معاملات نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا، بلکہ ممکن ہے کہ وہ بغاوت اختیار کر لے۔ تو یہ تو مدنی اور مکی صورتوں کے بارے میں بات تھی۔
اس کے بارے میں یہ سورۃ البقرہ، اس کے بعد یہ کہ سورۃ البقرہ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اگرچہ اور پھر یہ سورت تقریباً 10 سال میں نازل ہوئی ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ ہجرت کر کے گئے تو سب سے پہلے اسی سورت کا نزول شروع ہوا، اور سب سے آخری آیت قرآن کریم کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نازل ہوئی وہ بھی اسی سورت کی آیت تھی، جو 10 سال میں نازل ہوئی۔ اور پھر اس سورت کا نام سورۃ البقرہ، وہ اس کو بقرہ کہتے ہیں، گائے کو، اور اس سورت میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا قصہ آگے آنے لگا ہے، اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ پھر اس سورۃ البقرہ کے بارے میں کے فضائل میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ذِرْوَةٌ، ہر چیز کا ایک عروج ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن کریم کا عروج وہ سورہ بقرہ ہے، یعنی مکی زندگی کو آپ دیکھیے، پھر اس کے بعد پورے قرآن کریم کے جو مضامین آتے ہیں تو قرآن اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، پہلے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی اپنے گھروں کو ذکر سے آباد کرو۔ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر مردہ لوگوں کے گھر یعنی قبرستان کے برابر ہے۔ گھروں کو قبرستان مت بناؤ بلکہ اقرؤ، پڑھو کیا سورۃ البقرہ، وہ سورۃ البقرہ پڑھنے سے شیطان اس گھر سے اس طرح بھاگ جاتا ہے جیسا کہ چور اگر آپ کے دم دبا کے بھاگ جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ شیطان اور سورہ بقرہ یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس کے مضامین ایسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی قداور شخصیت، اتنے بڑے صحابی کہ جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے، وہ عمر کہ جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گواہی دی کہ عمر جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا ہے، تو اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ بقرہ پڑھنے اور اس کو سمجھنے میں 10 سال لگے۔ بہت بڑی بات ہے، وہ لوگ جن کی زبان عربی زبان ان کے گھر کی لونڈی تھی ان کو سمجھ میں آتی تھی، لیکن وہ بھی کہتے ہیں سورہ بقرہ کو سمجھنا اور اس کو پڑھنا اور اس کی تمام مضامین پر سمجھنے میں مجھے 10 سال لگے تھے۔ انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے سورہ بقرہ کو سمجھنے میں 8 سال لگے تھے۔ پھر آپ دیکھیے ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 زہراءین، یعنی ایسی 2 تابناک اور روشن چیزیں پڑھا کرو قیامت کے دن، وہ اس معنی کر کے تابناک اور روشن ہے کہ قیامت کے دن جس دن کسی قسم کا کوئی سایہ نہ ہوگا، تو یہ 2 صورتیں سائبان اور بادل کی شکل میں اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ بھی کریں گی اور ان کے لیے سفارش بھی کریں گی۔ اور وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ ایک سورہ بقرہ اور اس کے بعد آنے والی سورہ آل عمران۔ آخری بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی 10 آیات پڑھ لے، اگر رات کے وقت پڑھے گا تو کسی قسم کا کوئی شیطان، کوئی دشمن اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فرمایا کہ کسی قسم کی کوئی مصیبت، کوئی آفت اور کوئی ناخوشگوار حالات اس کے گھر میں، اس کے اہل و عیال میں پیش نہیں آئیں گے۔ فرمایا سب سے پہلے سورہ بقرہ کی 4 آیات یعنی الف لام میم سے لے کر وبالآخرۃ هم یوقنون تک، یہ 4 آیات پڑھ لے، اور پھر سورہ بقرہ کے بالکل بیچ کی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات، تو 4 یہ اور 3 وہ، اور پھر آخر کی 2 آیات آمن الرسول سے لے کر آخر سورت تک۔ تو جو شخص یہ 10 آیات 4، 3 اور 2 یہ 10 آیات پڑھ لے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا تجربہ یہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک صحابی کا تجربہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو رات کے وقت پڑھ لے گا تو کسی قسم کی کوئی مصیبت اس کے گھر میں، اس کے اہل و عیال میں کسی قسم کی پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت سے، یہ بہت بڑی صورت ہے، دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیکھیں سمجھ کر ہمارا اس پڑھنے سے مقصد اس قرآن کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا ہے۔